ان لوگوں کو اپنے تحفظ کے لیے خون ریزی کے بغیر چارہ کار نہیں تھا، اور اس وقت بھی انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا اس سے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ لاتعداد لوگ موت کے گھاٹ اترے ہیں۔ اب اس کا رد عمل کیا ہوگا یہ دیکھنا تھا۔ انسانی خون کے بہنے کے جتنے دلدوز واقعات ان لوگوں نے دیکھے تھے، اس کے بعد اب ان کا دل بھی سخت ہوتا جا رہا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ الہا بہترین مومن ثابت ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے کال بھی ان کا ساتھی بن چکا تھا۔ اس کے باوجود اب یہ لوگ غیر محتاط نہیں رہ سکتے تھے، چنانچہ نادر نے مشن اور فرینڈ کی مدد سے ان لوگوں کو ہوشیار کیا اور کہا، میرے دوستوں، میں جانتا ہوں کہ صرف ایک شخص کی وجہ سے باقی تمام افراد مشکل کا شکار ہیں، اور وہ میں ہوں، لیکن اب ہماری مشکل مشترکہ ہو چکی ہے۔ بعد میں اگر تم میرے کسی قدم سے متاثر ہو کر مجھے کوئی سزا دو گے تو میں اسے خوشی کے ساتھ قبول کروں گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہم سب کی زندگیاں خطرے میں ہیں، چنانچہ غفلت کا ایک لمحہ ہم سب کی موت بن جائے گا۔ محتاط رہو اور صورتحال پر نظر رکھو، اور دشمنوں پر گولیاں برسانے کے لیے تیار، کہ جب تک ہمیں یہ پتہ نہ چل جائے کہ ہمارے اس عمل کا کیا رد عمل ہوتا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم کس طرح بچیں گے۔ اور پھر کچھ وقت کے بعد کال کے اپنے پجاری بھی وہاں پہنچ گئے، اور یہ ہتھیاروں سے مسلح تھے، لیکن وہ ہتھیار جو ان کے اپنے تیار کیے ہوئے تھے، لمبے لمبے بھالے، کلہاڑے، خنجر وغیرہ، لیکن انہوں نے بہت فاصلے پر اپنا ٹھکانہ بنایا تھا اور دیوی اور دیوتاؤں کے قریب پہنچنے کی کوشش نہیں تھی۔ پھر یہ دن گزرا اور دوسرے دن کا آغاز ہوا۔ رات کو بہت دیر تک مشل اور دوسرے تمام افراد مشاورت کرتے رہے تھے اور یہ سوچتے رہے تھے کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے طور پر ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، لیکن دوسری صبح اس وقت جب سورج نہیں نکلا تھا فیصلہ ہو گیا۔ کال اور الہا کچھ افراد کے ساتھ آئے تھے اور اپنے ساتھ تحفے تحائف لائے تھے۔ شہر میں البتہ بالکل خاموشی طاری تھی اور کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی، لیکن کال اور الہا کے چہرے خوشی سے کھلے ہوئے تھے۔ انہوں نے آ کر معمول کے مطابق تعظیم دی۔ پھر الہا نے کہنا شروع کیا، عظیم دیوتا، آسمانوں سے اترنے والی دیوی، وہ لوگ راہ راست پر آ گئے ہیں اور اس وقت ہر گھر خاموش ہے اور دبی دبی سسکیاں اور آہیں بھر رہا ہے۔ وہ سب یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے برا کیا، اور شاید تم سمجھ نہ پاؤ کہ اس وقت بے شمار افراد ان تمام کمی گاہوں کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں جس میں ہمان رہتا ہے، اور ہر ایک یہی کہتا ہے کہ بڑا پجاری غدار تھا دیوی اور دیوتاؤں کا۔ اور کال نے کچھ نئی کہانیاں ان کے درمیان پھیلا دی ہیں۔ وہ کیا؟ فرینڈ نے پوچھا۔ کال نے کہا کہ صدیوں پہلے جب دیوی اور دیوتا یہاں سے رخصت ہو گئے تھے تو وہ ہمان کے جد امجد ہی تھے جنہوں نے دیوی دیوتاؤں کو ناراض کر دیا اور ہماری بستیوں پر اندھیرا اتر آیا، اور اب جب روشنی والے دوبارہ آسمانوں سے اتر کر اپنا غصہ ٹھنڈا کر کے یہاں پہنچے ہیں تو وہی عمل کیا اس نے جو اس کے آباء و اجداد نے کیا تھا۔ ایک بار پھر دیوی دیوتاؤں کو ناراض کر دیا گیا، جس کا نتیجہ دیکھ لیا، یعنی آسمان سے برستی آگ جس نے بے شمار افراد کو موت کے گھاٹ سلا دیا، اور اس وقت اس جگہ پر بے شمار لاشیں پڑی ہوئی ہیں جہاں زیارت کرنے والے جمع تھے، لیکن سب شرمندہ اور اپنے کیے پر نادم، اور اب وہ اس بات سے خوفزدہ ہیں کہ کوئی زبردست تباہی ان پر نازل ہونے والی ہے۔ گویا اب ہمان ان سب کی نظروں میں مجرم بن گیا، اور ہمان کا دور ختم ہوا، اور طویل عرصے سے یہ شخص اندھیرے والوں کے لیے زندگی کا عذاب بنا ہوا تھا، اور یہ تو ان کی عادت بن چکی تھی کہ وہ بہتے ہوئے خون کے رسیا ہو گئے تھے اور غلط فہمیوں کا شکار۔ لیکن اب وہ یہی کہتے ہیں کہ شاید ایک بھی گھر ایسا نہیں ہے جس سے یہی آواز بلند ہو رہی ہو کہ ہمان ان کا قاتل ہے، اور وہ ضرور ہمان کو تلاش کر لیں گے۔ بہرحال یہ بات تو طے ہوئی کہ ہمان کا اقتدار ختم ہو گیا۔ اب دیوی اور دیوتا، یہ فیصلہ تو تم لوگوں کو کرنا ہے کہ آگے کے لیے کیا کیا جائے۔ اس کے بعد نادر کے مشورے سے یہ طے پایا کہ کال بڑے پجاری کی حیثیت سنبھال لے اور الہا کی سرداری کا دوبارہ اعلان کیا جائے، اور اندھیرے والوں کو ایک بار پھر وہاں جمع کر لیا جائے، لیکن اس سے پہلے ان سے کہا گیا کہ وہ تمام لاشیں وہاں سے اٹھا کر ان کے آخری رسومات ادا کر دیں۔ اور اس کے بعد کال اور الہا چلے گئے اور یہ سب خوشیاں منانے لگے۔ نادر نے فرینڈ سے کہا
اور اس وقت یہ بات کہنا بالکل بے معنی ہے کہ ہم سب میں سے ہر شخص اپنا اپنا کام اس خوش اسلوبی سے کر رہا ہے جیسے اس سے پہلے بھی یہی کرتا چلا آیا ہو۔ ایک طرف میشل اپنی نسوانیت کے خلاف سارا عمل کر رہی ہے اور ایسے موقع پر بولتی ہے کہ میں خود حیران رہ جاتا ہوں، تو دوسری طرف فریڈ اور باقی تمام لوگ یعنی مونٹا، کوہالا اور ہمارے یہ ساتھی سب کے سب اپنا فرض سر انجام دے رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب کامیابیاں مقدر بنتی ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو پھر انہوں نے آپس میں یہ بات بھی کی کہ ہو سکتا ہے اللہ یا کال ان ہیرو اور سرخ پتھروں کی تلاش میں مدد دیں جن کے لیے ان لوگوں نے یہاں تک آنے کی مشکلات اٹھائی ہیں، لیکن میشل نے کہا یہ ممکن نہیں ہوگا، اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اس کا تذکرہ کرنا بھی خطرناک ہوگا، کیونکہ یہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ ہم جھوٹے ہیں اور صرف سرخ پتھروں کی تلاش میں یہاں تک آئے ہیں، مگر ان کے حصول کا ذریعہ کیا ہوگا؟ عظیم آقا، یہ ہم بعد میں سوچیں گے، پہلے ذرا یہاں کے حالات سے فراغت حاصل ہو جائے۔ اور اس بار وہ اپنی مرضی سے اس بت کے نزدیک گئے تھے جہاں مجمع جمع ہوتا تھا، اور یہ تیسرے دن کی بات ہے کہ اس وقت بھی وہ تمام لوگ وہاں موجود تھے جو مشکلات اٹھا کر گئے تھے، اور ان کی خوفزدہ نگاہیں اپنے اطراف کی بلندیوں پر جھٹک رہی تھی کہ کب اور کہاں سے ان پر موت نازل ہو جائے۔ تو کچھ لمحات کے لیے خاموشی اختیار کی گئی، اور اس کے بعد منصوبے کے مطابق میشل نے اپنی حسین آواز میں کہا، اندھیرے کے بازیوں، اور آج کے بعد میں تمہیں اندھیرے کا رہنے والا نہیں کہوں گی، کیونکہ بس ایک مشکل وقت جا رہا ہے جب آسمانوں سے روشنی اترنے والی ہے، اور اس کے بعد تم پر برکتوں کا نزول ہوگا۔ لیکن صبر ضروری ہوتا ہے اور وقت کا انتظار سب سے اہم۔ لیکن وہ غدار جس کے بارے میں تم لوگوں کو علم ہو گیا ہوگا کہ اسی نے ہمیں ناراض کر کے واپس آسمانوں پر جانے پر مجبور کیا تھا، اور ہم تو یہی سوچ رہے تھے کہ ہماری واپسی بے حد ضروری ہے، کیونکہ یہاں تم لوگ اس قابل نہیں ہو کہ تم پر برکتیں نازل کی جائیں۔ لیکن میشل خاموش ہی ہوئی تھی کہ چاروں طرف سے رونے پیٹنے کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ وہ اپنا سینہ پیٹ رہے تھے اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے، اور اپنی زبان میں کچھ کہتے بھی جا رہے تھے جو بہت بعد میں سمجھ آیا، کیونکہ سارا مجمع بیک وقت ایک ہی آواز میں کچھ نہ کچھ کہہ رہا تھا، اور جو وہ کہہ رہے تھے وہ یہ تھا، اے آسمانی دیوی، اے چاند کی بیٹی، اے دیوتاؤں کی اولاد، اور اے مقدس دیوی اور عظیم آقا جس کو ہم نے ساری زندگی پوجا، ہم سے غلطی ہوئی تھی لیکن اس کا محرک ہمان تھا، اور ہم تجھے یقین دلاتے ہیں کہ غدار کو زمین کے سوراخوں سے نکال لائیں گے اور قربان گاہ پر تیری اجازت سے آخری قربانی پیش کریں گے، یعنی کھمان کی، اور اس کے ان پجاریوں کو جو یہاں برائیاں پھیلاتے تھے۔ اور یہ تو ہم نے بعد میں ہی انکشاف ہوا کہ وہی ہماری تباہی کا سبب تھا، اور ہم نے اسے نہ پہچانا، اور ہم معافی چاہتے ہیں، اور اگر تو اپنے کمال اور اپنی مہربانی سے ہمیں اس بار معاف کر دے تو ہم اس کے بعد تیری اطاعت سے گریز نہیں کریں گے، اور صرف وہی کریں گے جو تیرے احکامات ہوں گے۔ تو یہ ساری باتیں سننے کے بعد میشل نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ان لوگوں کو خاموش رہنے کی ہدایت کی۔ پھر اس نے کہا، جاؤ اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ اور اپنے معمولات جاری رکھو، اور ہو سکے تو ہمان کی تلاش بھی جاری رکھو، اور جب بھی وہ تمہیں دستیاب ہو جائے اسے نکال لاؤ، اور وہ ہمارے خلاف بہت کچھ کرے گا، لیکن اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنی دیوی اور دیوتاؤں کو بچاؤ اور ان کے لیے حفاظت کی دیواریں کھڑی کرو کہ وہی تمہیں سب کچھ دیں گے جو تمہاری طلب ہے۔ اور خوشیوں کی آوازیں بلند ہوئیں، کال اور اللہ بھی خوش تھے اور لوگوں سے نعرے لگوائے جا رہے تھے، گویا کچھ وقت کے لیے ماحول سازگار ہو گیا تھا، اور بظاہر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے مشکل کا وہ وقت ٹل گیا جو ان پر آ پڑا تھا۔ ساری باتیں ایسی تھی جن پر ان لوگوں کے لیے خوشیاں ضروری ہو گئی تھی۔ پھر جب یہ کامیاب اور کامران اپنی رہائش گاہ پر پہنچے تو ہر شخص بے حد خوش تھا۔ فرینڈ خوشی سے کہتے لگا رہا تھا۔ اندر پہنچ کر اس نے کہا، اگر یہ جگہ کشادہ ہوتی اور اگر آوازیں باہر جانے کا خدشہ نہ ہوتا تو میں فتح کا رقص کرتا۔ عظیم آقا، ہمیں واقعی پہلی فتح حاصل ہوئی، لیکن نادر اداس تھا۔ اس نے کہا، کاش ہم سب زندہ سلامت اپنی دنیا میں پہنچتے بھی ہیں یا نہیں، اور اس کے لیے ہمیں کتنا وقت لگے گا۔ تو میشل نے نادر کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا،
نہیں مسٹر نادر، اتنی کامیابی کے بعد مایوس ہونے کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر اس نے جلدی سے نادر کے بازو پر سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا اور عجیب سی نگاہوں سے گردن گھما کر فرینڈ کی طرف دیکھنے لگی۔ فرینڈ کے حلق سے ایک کہکا آزاد ہو گیا تھا۔ کچھ وقت کے لیے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے حالات بالکل پرسکون ہو گئے ہوں۔ سب نے بڑی بات ان کے لیے الہ اور کال کا تعاون تھا اور ان کے غلام بن گئے تھے۔ کال نے اپنے پجاریوں کو اکٹھا کر لیا تھا اور ان کے ذریعے پوجا پاٹ کا کام شروع کرنے والا تھا۔ ادھر الہ، جس کی صحیح معنوں میں ان لوگوں نے زندگی بچائی تھی، ان کا تہ دل سے شکر گزار تھا اور ان کے ہر حکم پر گردن خم کر کے کام کرنے کا عادی۔ جب صورتحال کو انتہائی مناسب پایا گیا تو طے کیا گیا کہ باہر نکل کر ماحول کا جائزہ لیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ اب اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے دوسرا قدم اٹھانے کے لیے کیا کارروائی مناسب رہے گی۔ اور بہرحال اس سلسلے میں فینٹ اور مشل کو تو احتیاط برتنا تھی، کیونکہ اگر دیوی دیوتاؤں کا بھرم کھل گیا تو پھر ان کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ وہ اندھیرے کے وحشیوں کو اچھی طرح سمجھ چکے تھے۔ یہ لوگ صرف وحشت کے رسیا تھے اور ران کے ذہنوں میں کوئی صحیح بات بٹھانے کے لیے اتنی ہی صدیاں درکار تھی جتنی صدیوں میں وقت نے انہیں وحشی بنایا ہوگا۔ ہاں، انہوں نے ایک دلچسپ صورتحال بے شک دیکھی جب وہ باہر کی سیر کے لیے نکلے اور کال کے پجاری ان کے آگے آگے چلے تو بستی والوں میں سے جو کوئی بھی نظر آیا وہ ان کے سامنے سے دوڑ پڑا اور حیران رہ گئے۔ پھر جب دوسری بار انہوں نے اندھیرے کی آبادیوں کی سیر کی تو دوسرا عجیب منظر دیکھا، وہ یہ کہ وہاں کے تمام لوگوں نے اپنے چہرے کسی نہ کسی شے سے ڈھکے ہوئے تھے اور صرف آنکھیں کھول رکھی تھی۔ اس عجیب و غریب بات کی تشریح بعد میں اللہ نے یوں کی، مقدس دیوتا اور عظیم دیوی، ان لوگوں کے ذہنوں پر یہ احساس سوار ہو گیا ہے کہ انہوں نے دیوی اور دیوتاؤں کی توہین کی ہے اور جھوٹے پجاریوں کے فریب میں آ کر انہیں خود سے ناراض کر دیا ہے، اور جب تک وہ ہمان کو گرفتار کر کے دیوی کے قدموں میں نہیں لا ڈالیں گے، اس وقت تک وہ اپنے چہرے دیوی دیوتاؤں کو نہیں دکھائیں گے۔ تو کیا وہ ہمان کو تلاش کر رہے ہیں؟ پہلے تو یہ بات نہ مجھے معلوم تھی اور نہ سردار الہ کو، لیکن اب یہ پتہ چلا کہ طاقتور اور توانا لوگوں کے گروہ ٹولیوں میں بڑھ کر ہمان اور اس کے پجاریوں کی تلاش میں نکلے ہیں اور زمین کے چپے چپے پر انہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ جب تک ہمان کو لے کر نہیں آ جائیں گے، دیوتاؤں کے سامنے منہ نہیں کھولیں گے۔ تو نادر نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا ہی دلچسپ بات ہے، اور لگتا ہے کہ ہمان کی بدبختی نے واقعی اس کا پیچھا گھیر لیا ہے۔ حالانکہ وہ اس وقت جب اس نے قربانی کا حکم دیا تھا اور میں نے نجات مجبوری ان دو افراد کو گولی ماری تھی، اس وقت تیسری گولی میں ہمان پر بھی چلا سکتا تھا اور اس کے بعد شاید یہ سب کچھ نہ کرنا پڑتا جو ہم نے کیا۔ لیکن میں نے سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے وقت اس میں تبدیلی لے آئے اور مجھے ایک اور شخص کی زندگی سے ہاتھ نہ رنگنا پڑے، لیکن وہ بدبخت موت کے قابل ہی ہے کہ نہ جانے کب سے سینکڑوں انسانوں کو اپنی ہوس کی بھین چڑھاتا رہا ہے، اور قربانی کی یہ رسم اس نے اپنے مخالفین کو راستے سے ہٹانے کے لیے ہی ایجاد کی ہے۔ فرینڈ سے باتیں کرتے ہوئے نادر نے کہا، اور مہذب دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے۔ یہاں ایک ہمان ہے لیکن وہاں ہزاروں ہمان اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے انسانی زندگی سے کھیلتے آئے ہیں۔ کاش مہذب دنیا کے لوگ بھی ایسے ہمانوں کو تلاش کر کے اسی طرح موت کے گھاٹ اتار دیں اور اس وقت تک اپنے چہرے نہ کھولے جب تک ایک بھی ہمان ان کے درمیان باقی نہ رہے۔ وہ پھر وقت گزرنے لگا اور نادر کے ساتھ ساتھ فرینڈ بھی اس عظیم کھائی کا جائزہ لیتے رہے جو انتہائی ہولناک تھی اور جس میں وہ خوفناک درندہ رہتا تھا جو سینکڑوں انسانوں کو اپنی خوراک بنا چکا تھا۔ ایک بار نادر نے ایک پتھر کے کنارے بیٹھ کر افسوس بھرے انداز میں کہا، زندگی دیوانگی کی اجازت نہیں دیتی۔ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ موت ایک دن ہم تک پہنچے گی، لیکن کسی مقصد کو پانے کے لیے کوئی اندھی چھلانگ نہیں لگائی جا سکتی۔ فرینڈ میرے دوست، تو نے میرا جس طرح ساتھ دیا وہ ایک مثال ہے، اور بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے کسی کے مقصد کے لیے اپنی زندگی کو اس طرح داؤ پر لگا دیا، اور ایسی ہی مثال مشل کوہالا اور مونٹا کے ساتھ ساتھ ان سیاہ فاموں نے بھی پیش کی ہے۔
کاش میں ان کی اس محبت کا انہیں بھرپور صلہ دے سکتا، لیکن یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ البتہ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم یہاں سے واپسی کا فیصلہ کریں۔ فینٹ نے حیرانی سے نادر کو دیکھا۔ نادر کے چہرے پر حسرت کی پرچھائیاں رقصاں تھیں اور فینٹ کے دل کو ایک عجیب سا دھکا لگا۔ اس نے کہا، عظیم آقا، یہاں پہنچنے کے بعد اور یہ معلوم کرنے کے بعد کہ ہمارا مطلوبہ خزانہ ہم سے کچھ فاصلے پر ہے، کیا تم بددل ہو کر واپس چلے جانا چاہتے ہو؟ میں تھک گیا ہوں فینٹ، اور شاید اپنے مقصد کی تکمیل میں ناکامی میں یقین کر چکا ہوں ممکن نہیں ہے۔ تو پھر عظیم آقا کیا کرو گے؟ کچھ نہیں، کیا کرنا ہے؟ خزانے کے بارے میں ہمیں بے شک علم ہو گیا، اور بیچاری کوہالا نے غلط نہیں کہا تھا، یعنی اس نے کہا تھا جو ہے تو وہ ہے، لیکن اس کا حصول کتنا ناممکن ہے یہ تو جانتا ہے، اور جس چیز کا حصول ناممکن ہو اس کی تلاش میں بیٹھے رہنا کیا معنی رکھتا ہے؟ ہم یہاں امت کی آخری حد بھی گزار لیں گے، کیا فائدہ ہوگا؟ کم از کم ان لوگوں کو زندہ سلامت اپنی دنیا تک پہنچ جانے دے، اور سن، ہم یہاں کیا کریں گے؟ اب اپنی دنیا میں واپس نہیں جائیں گے، کم از کم میں تو یہی ارادہ رکھتا ہوں، اور جیسا کہ مجھے تیرے بارے میں معلوم ہوا تیرا بھی ایسا کوئی نہیں ہے جس کے لیے تو بے قرار ہو۔ تو یوں کریں گے ہم کہ مشل کے اور ڈاکٹر آرتھر کے بنائے ہوئے اس مکان میں جا کر مقیم ہو جائیں گے، اور زندگی کا بقیہ وقت ان سیاہ فاموں کی خدمت کرتے ہوئے گزاریں گے جنہوں نے ہمارے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ فینٹ خاموش رہا، پھر اس نے کہا، کچھ وقت تو گزرنے دو میرے معزز دوست، کچھ وقت تو گزرنے دو، تھوڑا سا انتظار کر لو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ فائدے اور نقصان کی بات ابھی نہ کی جائے تو بہتر ہے، فینٹ نے کہا۔ پھر تقریباً 8 یا 10 دن گزر گئے۔ اب وہ لوگ ان آبادیوں میں گھوم پھر سکتے تھے۔ چہرے کپڑوں سے ڈھکنے والے ابھی تک اپنے چہرے کپڑوں ہی سے ڈھکے ہوئے تھے، اور اب وہ بہت شرمسار تھے۔ در حقیقت ان کا ذہن پلٹنے میں نادر کی ذہانت نے ساتھ دیا تھا، ورنہ صورتحال بالکل ہی مختلف ہوتی۔ اور پھر وہی ہوا، وحشت خیز اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ ہمان کو گرفتار کر لیا گیا اور رسیوں میں باندھ کر اسے لے آیا گیا۔ سردار الہا کے ذریعے ان لوگوں نے دیوی اور دیوتا کو پیغام بھیجا اور اپنا ایک نمائندہ مقرر کیا، اور ان سے کہا کہ دیوتاؤں کو ان کی معذرت پہنچا دی جائے، اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ اب وہ دیوی اور دیوتا کے درشن چاہتے ہیں۔ تو پھر یوں ہوا کہ وقت مقرر ہو گیا اور کال کے ذریعے ساری باتیں طے ہوئی۔ وہ شخص جو اندھیرے کے رہنے والوں کا نمائندہ بن کر آیا تھا، جب سنگی بدھ کے سامنے قربان گاہ پر پہنچا تو اس نے سب سے پہلے سجدہ ریز ہو کر دیوی دیوتاؤں سے اپنے گناہ کی معافی مانگی، اور مشل اور فینٹ سنگی چبوترے پر موجود تھے اور ان کے لیے کرسیاں ڈالی گئی تھیں، اور ہمان جس کا چہرہ وحشت سے سفید ہو رہا تھا، تھر تھر کانپ رہا تھا، اسے اس جگہ رکھا گیا جہاں قربانی دینے والوں کو رکھا جاتا تھا، اور اس کے عقب میں 2 افراد مستعد کھڑے ہوئے تھے۔ تو رونے والے نے اپنے پیچھے اپنی قوم کو سجدہ ریز دیکھا، پھر 2 زانوں ہو کر بولا، مقدس دیوی شیوالا اور آسمانوں سے اترنے والے عظیم دیوتا، ہم گناہ گار ہیں کہ ہم نے تمہارے تقدس پر شک کیا، اور ہمارے گناہوں کی سزا آسمان سے برسنے والی آگ تھی جس نے ہم میں سے بیشتر کو زندگی سے محروم کر دیا، اور ہم اسی قابل تھے جو ہوا۔ ہم اس پر سے اس لیے شرمندہ ہیں کہ وہ غلط ہوا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو عظیم آقا، ہم تو تمہارے اپنے ہیں، اور ہم بہت ہی غمزدہ کہ ہمیں اپنے کیے پر بے حد شرم ہے، اور ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ہم معافی کے طلبگار ہیں، اور وہ شیطان جس نے ہم پر اندھیرا مسلط کر رکھا تھا، اور جو در حقیقت اسی قابل تھا کہ اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے، تو ہم اسے تیرے سامنے لے آئے ہیں، اور اب مجبوری ہے ہمیں آخری اجازت دے کہ ہم اس کے پیروکاروں کو زندگی سے محروم کر دیں اور اسے پانی والے کے نذر کر دیں۔ یہ آخری قربانی ہوگی پانی والے کی، اس کے بعد تیرے غلام کال کی حکومت ہوگی، اور ہم کال کے احکامات پر عمل کریں گے۔ اپنے مقدس رحم کو ہم پر نازل کر اور ہمیں اس کی اجازت دے۔ ایک عجیب سی بے چینی ان سب کے دل میں پیدا ہو گئی تھی۔ بات جو کچھ بھی تھی، لیکن انسانی زندگیوں کو
ضیاء تو کسی کو پسند نہیں تھا، جبکہ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ لوگ اس سے باز نہیں آئیں گے، تو اب تو مجبوری تھی اور کچھ ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ نادر نے مشن کو اشارہ کیا اور مشن نے مقدس قربانی کی اجازت دے دی کہ وہ لوگ جانتے تھے کہ اگر ہمان زندہ رہا تو انہیں زندہ یہاں سے واپس نہیں جانے دے گا۔ وہ شیطان تھا اور اس کے علاوہ اس سے اور کوئی امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ مشن نے کہا، ٹھیک ہے، برو تو ختم کر دیا جائے تاکہ قربانی کی رسم ختم ہو اور اس کے بعد اندھیرے میں رہنے والا ہر شخص اپنے طور پر سکون کی زندگی گزار سکے، اور انسانوں کو قربان کرنا کسی بھی طور جائز نہیں کہ وہ تم میں سے ہیں اور وہ تم ہی ہو جو اپنوں کو روتے ہو، اور جو یہ کام کرتا ہے اسے ختم کر دو تاکہ تمہارے درمیان روشنی آ جائے۔ پھر ان سب کو آنکھیں بند کر لینا پڑی تھی۔ بھوکے بھیڑیے اپنے اپنے ہتھیار لے کر پجاریوں پر پل پڑے تھے اور زمین پر خون اس طرح بہنے لگا تھا